للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ آج سورہ یونس کی آیت نمبر 26 سے بیان ہے کہ جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے اور اس کے علاوہ زائد اجر ہے، اور ان کے چہروں پر ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 26 سے بیان ہے۔ اب اصل میں یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اطاعت گزار ہیں، اطاعت گزار لوگ اور جو فرما بردار لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ جتنی انہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کے حساب سے ان کا اجر کیلکولیٹ کر کے ان کو دے دیا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ ان کی نیکیوں کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جائے گا اور پھر اتنا ہی اجر جتنا کیلکولیٹ ہوگا وہ دے دیا جائے گا۔ نہیں، بلکہ ان کا جو معاملہ ہے ان کے لیے اس کے علاوہ بھی کچھ اجر رکھے گئے ہیں جو ان سے ہیں، اس نے اپنی مرضی سے جو ان سے رکھے ہیں، تو اجر کے علاوہ جو ان کا اجر بنتا ہے، جو ان کا ثواب بنتا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے لیے کچھ ایسے انعامات اور نعمتیں رکھی گئی ہیں کہ ان احسانات سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا، جس کا اندازہ آج یہاں پر ہم کسی پیمانے سے ہم اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اندازہ ایک بیان کر سکتے ہیں، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ایک مثال دے سکتے ہیں اس کی جن سے۔ تو اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس آیت نمبر 26 کے اندر کہ جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے اور اس کے علاوہ زائد اجر بھی ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ ان کے چہروں پر کوئی ذلت ہوگی، اور وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو زیادہ اجر سے مراد یہ بھی ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر آپ نے لکھا ہے، پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا 10 گنا اجر بھی عطا فرماتا ہے، اس ایک نیکی کا جنس ہے۔ اور بعض اوقات آپ نے قرآن کے اندر آیا 700 گنا بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر یہ بھی آیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر وہ چاہے تو وہ اس کو بھی دگنا کر دیتا ہے اور بغیر حساب کے بھی عطا فرماتا ہے۔ اب وہ بغیر حساب کے اس کا اجر کیا ہے یہ وہ جانتا ہے، یہ وہ قیامت والے دن جب جنت الفردوس یا جنت کے اندر لوگ پہنچیں گے اور وہ ان کو جب اپنے فضل اور اپنے کرم سے وہ اجر عطا فرمائے گا، اس کا معاملہ اس وقت کھلے گا۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس وقت ایک منادی ندا کرنے والا وہ ندا کرے گا کہ تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو آواز دی جائے گی کہ تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے۔ تو اب وہ جنتی کہیں گے، اہل جنت جو ہیں، کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا؟ یعنی جنت میں جو چہرے جائیں گے یہ سفید ہوں گے، جیسے مختلف جگہوں پر آپ نے پڑھا، اور بعض چہرے کالے ہوں گے،
بعض چہروں پر اللہ کا نور ہوگا، بعض چہروں پر ذلت اور رسوائی ہوگی اور پھٹکار ہوگی. تو وہ کہیں گے کہ کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا؟ کیا اس نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ یعنی ابھی اس کے علاوہ کوئی اور وعدہ بھی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا. کیا اس نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اس نے ہمارے چہروں کو صاف کر، اس نے ہمیں دوزخ سے نجات دے دی، اس نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا. فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، بالکل ایسا ہوا. تو آپ نے فرمایا پھر حجاب کھول دیا جائے گا. اس وقت حجاب کھولا جائے گا. تو جب حجاب کھول دیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ کی قسم، اللہ نے اب جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، حجاب ہٹایا جائے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ نے اپنی طرف دیکھنے سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی محبوب چیز ان کو نہیں دی. یہ وہ اصل نعمت ہے جو جنت کے اندر جنتیوں کو حاصل ہوگی. جب وہ حیران ہو کے کہیں گے کہ کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا؟ کیا اللہ نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ کیا اللہ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ تو اس وقت جون سے تو فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، مگر اس کے بعد حجاب کھولا جائے گا، حجاب. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ نے اپنی طرف دیکھنے سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی محبوب چیز جون سی ہے وہ ان کو نہیں دی. آگے فرمایا آیت نمبر 27 کے اندر، وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، اور جن لوگوں نے برے کام کیے، اب آگے برے کام والے، وہ تو تھے جنت والے، تو اب آگئے دوسرے جون سے دوزخ والے، آگ والے. اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو انہی کی مثل بری سزا ملے گی. ان کا تو جو کیلکولیٹ ہوتا ہے وہ عدل کے ساتھ حساب کر دیا جائے گا، مگر وہاں عدل نہیں، وہاں فضل اور کرم کے ساتھ حساب ہوگا جو نیک لوگ ہوں گے. مگر جنہوں نے برے کام کیے، جنہوں نے غلط کام کیے، جنہوں نے گندے کام کیے، ان کا حساب عدل کے ساتھ ہوگا. اور پھر اللہ کا عدل یہ ہے کہ جو جس بندے نے جو کام کیا اس کو اس کے مطابق اس کی سزا دی جائے جنسی ہے. اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو انہی کی مثل بری سزا ملے گی، بمثلہا وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ذلت کے بادل چھائے ہوئے ہوں گے. ما لہم من اللہ من عاصم، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا ان کو اللہ سے بچانے والا. کا انما اخشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے، یعنی سیاہ چہرے ہو جائیں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے. اولئک اصحاب النار، وہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. جن سے تو اب فرمایا ہی جا رہا ہے کہ جو بدکار لوگ ہیں، جو غلط کام، برے کام، گندے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان بدکاروں کو جو سزا ہے وہ ان کے جرم سے زیادہ نہیں دی جائے گی. لیکن پچھلی آیت میں کیا گزرا کہ نیک لوگوں کی جو جزا ہے یا ان کا جو ثواب ہے، وہ جو ان کا اجر ہے، وہ ان کو کیلکولیٹ کرنے کے مطابق نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک کے بدلے 10 بھی، ایک کے بدلے 700 گنا بھی، بے حساب بھی، پھر اس کا ان کا معاملہ کچھ اور ہے. تو جو بدکار لوگ ہیں ان کو جون سے ان کے جرم کی سزا جون سی ہے وہ زیادہ نہیں دی جائے گی. وہ جتنا جرم کریں گے اتنی ہی ان کی سزا ہوگی، اتنی ہی ان کی سزا ہوگی. اور یہ بھی اس کا خاص رحم اور اس کا کرم ہے. اگر دیکھا جائے تو نیک بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں جو نیک لوگ ہیں
ان کا جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اس کے فضل، اس کے کرم، اس کے جود و سخا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور جو بدکار لوگ ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ عدل و انصاف کے تحت کیا جائے گا کہ عدل اور انصاف کا ترازو کیا کہتا ہے کہ ان لوگوں کو جو سی ہے وہ کیا سزا دی جائے. اصل میں اس آیت کے اندر یہ چیز فرمائی جا رہی ہے. آگے جو فرمایا کہ ان پر یہ جو لوگ ہیں ان پر ذلت چھائی ہوگی. اب اصل میں اس کے اندر ان کی توہین کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے اوپر ذلت چھائی ہوگی، ایک حقارت سی چھائی ہوگی ان لوگوں کے اوپر. تو اللہ نے ان کی ذلت کو بیان کی ہے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. ہم قیامت کے دن ان کو ان کے چہروں کے بال اٹھائیں گے. قیامت والے دن ان کو ان کے چہروں کے بال اٹھائیں گے ان لوگوں کو جو ان سے، اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو بدکاریاں کرتے تھے یا غلط کام کرتے تھے کہ اندھے پن کی حالت میں، بہرے پن کی حالت میں، گونگے پن کی حالت میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو اٹھنے والے لوگ ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ہوں گی. قیامت کے دن جن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ایک کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہوگی جو پیدل چل رہے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، عام مسلمان. اور ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی جو سواریوں کے اوپر ہوں گے، اور یہ کیٹیگری جو سی ہے یہ اولیاء الظام جو سی ہے، اس میں جو برگزیدہ ہستی ہیں وہ ہوں گی. اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو سی ہے اپنے چہروں کے بل چل رہے ہوں گے، جو اپنے چہروں کے ساتھ چل رہے ہوں گے. تو یعنی اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو پیدل چل رہے ہوں گے وہ تو مسلمان ہو گئے، اور جو سواریوں پر چل رہے ہوں گے وہ برگزیدہ لوگ ہو گئے، اس کے دوست ہو گئے. تو جو لوگ جون سے ہیں چہروں کے بل چل رہے ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کافر لوگ ہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ تو فرمایا جس ذات نے ان کو قدموں کے ذریعے سے چلایا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان کو چہروں کے بل چلا دے؟ یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تو اس کی مرضی ہے کہ آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور کان سے سن رہے ہیں، ورنہ کمال آنکھ کا نہیں ہے، یہ اس کے حکم کا ہے. آپ کا کان دیکھے اور آپ کی آنکھ سنے گی اگر وہ اس نظام کو تبدیل کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جس ذات نے ان کو قدموں سے چلایا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کو چہروں کے بل چلا دے؟ اور چہروں سے کے بل جب وہ چلیں گے تو ہر بلندی، ہر کانٹے سے اپنے چہروں کو بچا رہے ہوں گے، چہروں سے بچ رہے ہوں گے جو ان سے. تو یہ چیز تو ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس آیت کے اندر جو یہ بات آئی ہے، اور یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے والا ان کو کوئی نہیں ہے، ان گناہ گاروں کو جو ان سے. ہاں جس کو اللہ تعالیٰ ماں سوائے اس شخص کو، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. مگر قرآن کریم کی دوسری آیات اس جگہ کے اوپر یہ وضاحت کرتی ہیں، جن کے بیانات پہلے گزر چکی ہیں بے شمار جگہوں کے اوپر، کہ ماں سوائے اس کے جس کو اللہ اپنے حضور میں شفاعت کی اجازت دے دے کہ تم اس کی شفاعت کر سکتے ہو. اب وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، وہ جو بھی ہیں جن کو اجازت دی جائے گی، تو اس کی شفاعت سے گناہ گار جو ہیں وہ عذاب سے نجات پائیں گے، وہ جو سی ہیں. اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو گناہ گاروں کی جو سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے اور سب سے زیادہ شفاعت فرمائیں گے، وہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. تب ان کو ان کے عذاب سے نجات ہوگی یا ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ بدرجہ پھر جن کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، تم بھی بخشوا لو، تم بھی بخشوا لو، تم بھی بخشوا لو. مگر قرآن کریم کے اندر آگے جون سا جیسے کہ سورہ عبسہ کے اندر ہے کہ بہت سے چہرے اس دن چمکتے ہوئے ہوں گے. وہ جو ہے نا بعض چہروں پر پھٹکار ہوگی،
اندھیریاں چھائی ہوں گی، بہت سے چہرے اس دن چمکتے ہوئے ہوں گے، مسکراتے ہوئے ہوں گے، شاداں ہوں گے، فرحاں ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کافر یا بدکار، کافر اور بدکار تھے، جو گندے کام کرتے تھے یا غلط کام کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر پیچھے آپ بڑی تفصیل سے پڑھائیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، رہے وہ سے چہرے جو سیاہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ آگے آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر فرمایا جا رہا ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک سب اپنی اپنی جگہ ٹھہریں۔ جب ہم سب کو جمع کر لیں گے تو مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک جن کو تم شریک کیا کرتے تھے جن سے، سب اپنی اپنی جگہ ٹھہریں جن سے، پھر ہم ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیں گے۔ جن بتوں کو پوچھتے تھے، جن چیزوں کو پوچھتے تھے، جو بھی وہ مخلوقات تھیں جن کو تم پوچھتے تھے، پھر ہم ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے رہے تھے، وہ کہیں گے تو یہ تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو تمہاری عبادت کا جون سے وہ پتہ ہی نہیں تھا اس دن جون سے کہ یہ کیا ہونے، یہ کیا کرتے رہے ہیں جون سے۔ تو اصل میں ان آیتوں کے اندر جو کفار ہیں یا جو مشرکین ہیں، جو دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، ان کو حشر والے دن جو واقعات پیش آنے والے ہیں وہ بتا کر ان کو کہا جا رہا ہے یہ وقت ہے غور کرنے کا، یہ وقت ہے فکر کرنے کا، ان کو ایک اوپن دعوت دی جا رہی ہے، یہ وقت ہے سوچ لو جون سے، آج تمہیں ہمارا رسول دلائل پیش کر رہا ہے، دلائل پر دلائل، معجزے پر معجزہ تمہیں دکھا رہا ہے، اور اس کی وحدانیت کی طرف اس دعوت دے رہے تمہیں کہ اس کی طرف لوٹ آؤ، اس کی طرف آ جاؤ، لیکن تم سوچ بھی نہیں رہے، اور تم انہی مٹی کے یا پتھر کے بتوں کو جن کو پاؤں سے تم اٹھاتے ہو، پاؤں کے اندر جو پڑے ہوتے ہیں پتھر، اور ان کو تراش کر انہی کو پوجنے لگ جاتے ہو۔ تو یاد رکھو جب قیامت کا دن آئے گا، اس روز جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، تو تمہیں کہاں سے نفع پہنچائیں گے جن سے؟ تو بلکہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن یہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں جن سے، یہ ہماری عبادت کرتے رہیں۔ اس وقت کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ وقت اب ہے، میرا رسول میرا محبوب تمہیں معجزات دکھا رہا ہے، تمہیں دلائل دے رہا ہے، قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے، یہ وقت ہے اللہ کی طرف لوٹ آؤ جون سے، ورنہ یہ وقت گزر جائے گا اور پھر رسوائی سے بچا نہیں جا سکے گا۔ آج میرے رسول کی، میرے محبوب کی دعوت قبول کر لو اور ان کی غلامی کا دامن تھام لو اور ان کی اطاعت یا اتباع کر لو جون سے، تو نجات ہو جائے گی۔ اصل میں ان دونوں آیتوں کے اندر یہ چیز فرمائی گئی کہ جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک سب اپنی اپنی جگہ ٹھہریں، پھر ہم ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ آگے آیت نمبر 30 کے اندر فرمایا گیا
فرمایا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون. اس وقت ہر شخص اپنے بھیجے ہوئے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہوگا. وہ وقت ہوگا حشر کا، یا وہ جون سا وقت کہ اس میں ہر بندہ اس نے جو بھی اعمال بھیجے ہوں گے وہ اس کے اندر مبتلا ہوگا، اس میں مصروف ہوگا، اس میں بیزی ہوگا. کیسے؟ وہ سب اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور وہ جو کچھ بہتان باندھتے رہے تھے وہ ان سے وہ سارے بہتان جو ہیں گم ہو جائیں گے. یعنی فرمایا یہ گیا کہ یا تو ہر شخص اپنے عمل کے نتیجے کی پیروی کرے گا، اگر اس کے عمل نیک ہیں تو وہ جنت کی طرف جائے گا، اور اگر اس کے اعمال برے ہیں تو وہ کس طرف کو جائے گا؟ دوزخ کی طرف جائے گا. یعنی ہر بندہ اپنے اعمال کے اندر بیزی ہوگا. جنتی لوگ جنت کی طرف، دوزخی لوگ دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے. ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوں گے، تو وہ جا رہے ہوں گے. یا اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا، یعنی ہر بندہ اپنے اعمال کے اندر بیزی ہوگا، اور اس کے مطابق جب اعمال نامہ ان کو دیا جائے گا تو ہر بندہ یہ جان لے گا کہ اس کی جزا یا اس کی جزا یا اس کو سزا کا سامنا ہوگا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.